بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ اس ویڈیو میں انجینئر صاحب سے کچھ سوالات پوچھے گئے۔ اس نے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اب جیسے یہ سوال ہوا، انجینئر صاحب غصے میں آ گئے اور آگے سے یہ کہنے لگے کہ بخاری مسلم کے روایتوں کو آپ ضعیف ثابت کر دیں اور پرویزی ہو جائیں۔ پھر ساتھ یہ انہوں نے کہا کہ ہم بخاری مسلم کی روایتوں کے ضعف پر آپ سے بنو امیہ کا مقدمہ ڈسکس نہیں کریں گے، نہ بخاری کی صحت اور عدم صحت پر بات کریں گے، ہم آپ سے حجیت حدیث پر بات کریں گے۔ میں انجینئر صاحب کے ان دو جملوں پر اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ پرویزی ہو جاؤ، تو پرویزی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بھی بخاری مسلم کی روایتوں پر سوال اٹھائے گا یا اس کی تحکیم پر سوال اٹھائے گا یا اس کی صحت اور عدم صحت پر عدم اطمینان کا اظہار کر دے گا تو آپ اس کو پرویزی کہیں گے۔ تو انجینئر صاحب، آپ نے بھی بہت سی روایتوں کا انکار کیا ہے جو بہت سے محدثین کے نزدیک صحیح ہیں۔ شیخ البانی نے ایک روایت کو ضعیف کہا، لیکن انجینئر صاحب نے کیا کہا کہ انہیں منہج کی غلطی لگی ہے، ان کے منہج کی غلطی کی وجہ سے وہ اس کو ضعیف کہہ گئے۔ زبیر علی زئی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب شیخ البانی نے چونکہ اس پر ضعف کا حکم لگایا اور وہ انجینئر صاحب کے بیان کردہ مسئلہ کے خلاف بات تھی، انہوں نے زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم کو صحیح سمجھ کر مسئلہ بیان کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر منہج کی بات آپ شیخ البانی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بہت سے لوگ بخاری مسلم سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرف کیوں نہیں لاتے کہ آپ اٹھائیں سوال روایت کی صحت پر اور عدم صحت پر، ہم فن رجال کی روشنی میں، اصول حدیث کی روشنی میں، علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں ہر روایت کا صحیح ہونا ثابت کر دیں گے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں پرویزی مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور الحمدللہ مطمئن ہو کر جاتے ہیں کہ چلے مطمئن نہ ہو لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم اب کیا جواب دیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب ایسی بات نہ کریں، لوگوں کو منکر حدیث نہ بنائیں۔ اگر حضرت معاویہ سے متعلق یا کسی بھی شخصیت سے متعلق بخاری مسلم میں کچھ بیان ہوا ہے اور کوئی بندہ بخاری مسلم کی ان روایتوں کو درست نہیں سمجھ رہا تو آپ اس سے دلیل مانگیں۔ آپ اپنا اعتراف عجز بیان کر رہے ہیں کہ ہم حجیت حدیث پر اس سے بات کریں گے۔ چلیں حجیت حدیث پر آپ بات کریں گے، اس کے سوالات کیا ہوں گے، کیا مقدمہ آپ پیش کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کے فرامین حجت ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے یہ سوال کرنا، کوئی مسلمان بھی تاجدار کائنات کے فرامین کو معاذ اللہ نظر انداز نہیں کرتا۔ ہم راوی کے بیان پر بحث کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے فلاں شخص نے یہ بات کی، اس کے کردار پر بحث ہو رہی ہے، اس کی عدالت پر بحث ہو رہی ہے، اس کے اتصال پر بحث ہو رہی ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کے فرمان پر ہم شک نہیں کر رہے، جو کہ شارع کی ذات کی طرف جو بات آپ نے منسوب کی ہے اگر وہ صحت کے معیار پر ہوگی تو قبول کی جائے گی، تو آپ اس کو اون کیوں نہیں کرتے؟ میں اون کرنے کو تیار ہوں، اور الحمدللہ ہم نے علم حدیث کی روشنی میں ناسبیت کا بھی رد کیا ہے، رافضیت کا بھی رد کیا ہے۔ وہ فطری معیارات جو ہمارے محدثین نے قائم کیے ہیں وہ ایسے مضبوط معیارات ہیں کہ غیر مسلم معتدل علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ کمال کی خدمت کی ہے مسلمانوں کے علماء نے، اور یہ ایسا علم ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ تو میں انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر کسی نے بخاری کی روایت پر سوال اٹھایا ہے اس پہ غور کریں، سند پر غور کریں، اس کے دلائل دیکھیں۔ اس نے سند کے اعتبار سے روایت کو غلط کہا، متن کے اعتبار سے غلط کہا، دلائل کیا دے رہا ہے،
کیا دلیل اس نے دی ہے کہ بخاری کی فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں روایت صحیح ہے؟ کیا دلیل دی ہے؟ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں موجودہ زمانہ میں علم حدیث پر کام ختم ہو گیا ہے۔ جب سے علم حدیث پر کام شروع ہوا، جو محدثین کا زمانہ ہے، اس دن سے لے کر آج سے کوئی 150-200 سال پہلے تک اس پر کام ہوتا رہا ہے۔ علماء حدیثیں جمع کرتے رہے، اصل مصادر سے مختصر نسخے تیار کرتے رہے، پھر اصول حدیث پر کتابیں لکھی جاتی رہیں، اسماء الرجال پر کام ہوتا رہا، بہت سی نئی تحقیقات سامنے آئیں، فلاں محدث نے فلاں حدیث کو صحیح قرار دیا، لیکن بہت سے علماء نے اس پر نظر ثانی کی اور اس پر صحیح نقطہ نظر سامنے آیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ قرآن کے بھی منافی ہے، سنت کے بھی منافی ہے۔ لیکن آج موجودہ زمانہ میں ہم نے کیا سمجھ لیا؟ آپ سامنے والے کے دلائل تو سنیں، چاہے اس کا تفرد ہی ہو، کسی حدیث پر حکم لگانے میں وہ تنہا کھڑا ہے، لیکن اس کے دلائل پر غور کریں۔ غامدی صاحب کے بارے میں انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ حدیث عمار کا انکار کر کے غامدی صاحب نے ہمارے موقف کو تقویت دی ہے، کہ غامدی صاحب بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر حدیث عمار کو صحیح مان لیا جائے تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے۔ یہ انجینئر صاحب کے الفاظ تھے۔ تو یہی بات میں انجینئر صاحب سے کروں گا کہ اگر بخاری مسلم کی روایتوں کو ضعیف مان لیا جائے تو پھر آپ کا پتہ صاف ہے، جو مقدمہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے بنو امیہ کے بارے میں یا اور بہت سے مسائل کے بارے میں، تو اس طرح نہ کریں۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی روایت پر سوال اٹھاتا ہے یا عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے، اسے پرویزی کہنا، منکر حدیث کہنا، یہ بہت بڑی جسارت۔ اور یہاں پر میں ایک بہت بڑے عالم کا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، بہت پیاری بات کی انہوں نے کہ جاہل کی بات چند دن کی مہمان ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بندے نے اگر علم حدیث پر سوال اٹھایا ہے، کسی روایت کی صحت پر سوال اٹھایا ہے، اس کے دلائل بتائیں گے، اس کا علمی کام بتائے گا کہ یہ تو علم حدیث کی الف بے بھی نہیں جانتا، ٹینشن کس بات کی؟ یوں چٹکیوں میں اس کی غلطی واضح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا راندہ درگاہ نہ کریں لوگوں کو منکر حدیث کہہ کر۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو انجینئر صاحب نے خود بھی بیان کیا کہ لوگوں کو قادیانی کہہ کر روندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اب منکر حدیث کہہ کر بھی ہم لوگوں کو روندہ درگاہ کر رہے ہیں، تاجدار کائنات کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہاں ختم نبوت کے نام پر بلیک میل کیا اور یہاں حدیث کے نام پر، حضور کے ارشادات کے نام پر ہم بلیک میل کر رہے ہیں۔ اگر انجینئر صاحب کو حق حاصل ہے کھل کر بات کرنے کا، تو ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ آپ سوالات کو آن کریں، اس کا سامنا کریں، وہ قرآن کی آیات پر سوال اٹھائے، وہ حدیث پر سوال اٹھائے، اس کے علم پر سوال اٹھائے، موسٹ ویلکم، ہم ہر بات کا جواب دیں گے۔